السلام علیکم ناظرین۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ماندہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ جب یہ قافلہ اسیران بازار کوفہ پہنچا تو ہر طرف لوگوں کا ہجوم دیکھا گیا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید زادیاں اس حال میں کوفہ کے بازار سے گزر رہی تھیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ کچھ لوگ گور گور کر بھی دیکھ رہے ہیں، تو حضرت زینب علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ محضرات عصمت و طہارت خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہی ہیں؟ اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ سیدہ کی اس آواز سے ایسے لوگوں کی نگاہ نیچی ہوئی، اور جو شور و غل دیکھا تو سیدہ نے کوفہ کے بڑے بازار میں فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کا فرمانا تھا کہ ہر طرف شور و غل ساکت ہو گیا۔ سیدہ نے پھر اونٹنی پر سوار ہو کر کوفہ کے بازار میں مردوں اور عورتوں سے خطبہ فرمایا۔ یہ وہ سیدہ ہیں جو اپنے باپ کے دور خلافت حقہ میں کوفہ کے اندر اپنے مکان میں درس قرآن دیا کرتی تھیں۔ آج شیر خدا کی شہزادی واقعہ کربلا کے عظیم سانحہ کے بعد حالت اسیری میں بھی بازار کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں۔ شیر خدا کی اس شہزادی کا خطبہ شروع کرنا تھا کہ مولائے کائنات باب مدینۃ العلم کا لب و لہجہ تازہ ہو گیا۔ سیدہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم قرآنی پر پہلے ہی لوگ واقف کار تھے، اور آج کا لب و لہجہ اور انداز خطابت گویا مولائے کائنات بول رہے ہیں۔ جب ہر طرف خاموشی چھا گئی تو حضرت سیدہ زینب علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، ہر قسم کے خوبیاں اور تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ میرے باپ یعنی نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے طیب و طاہر و نیک اولاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے کوفہ والوں، اے عہد شکنوں، اپنی زبان سے پھر جانے والوں اور اپنے الفاظ بھول جانے والوں، تم رو رہے ہو، تم روتے رہو، تمہارے آنسو خشک نہ ہوں اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جو سوت کاٹتی ہے اور پھر سے ادھیڑ ڈالتی ہے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ تم میں ایک متنفس بھی ایسا ہے جو جھوٹا اور شیخ خور نہ ہو، جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، لومڑیوں کی طرح چاپلوسی اور خوشامدی نہ ہو، دشمنوں کا سا کینہ نہ رکھتا ہو، جو راہ حق کو چھوڑ کر بے دینی پر نہ جھگڑتا ہو؟ یاد رکھو، جو کچھ تم نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر خدا کا غیظ و غضب ہے اور تم اس کے قہر میں مبتلا ہوں گے۔ اے جھوٹوں، اے کوفیوں، تم میرے بھائی پر گریہ اور نوحہ کر رہے ہو۔ ہاں، خدا کی قسم رو اور خوب رو، تم کو رونا مناسب ہے، ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تم نے بہت بری بری باتوں کی آرزوئیں کی ہیں جن کو تم رو دھو کر بھی کبھی اپنے دامن سے پاک و صاف نہ کر سکو گے۔ بھلا بتلاؤ، تم خاتم النبیین اور معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے قتل کے داغ کو کیوں کر دھو کر صاف کر سکتے ہو؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار کے قتل کے دبے کو کیوں کر مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہارے پناہ گاہ تھے، تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے، تمہارے سلامتی کے قرارگاہ تھے، تمہارے کلمہ کی اساس اور بنیاد تھے، تمہاری مصیبتوں اور تمہارے حوادث میں تمہارے جائے پناہ تھے، تمہاری معاشرت درست کرنے والے تھے، تمہاری باہمی گفتگو کا مرجع تھے۔ آہ، کتنی بری بات ہے جس کو تم آخرت میں بیچ چکے ہو، اور کتنی سنگین ہے وہ چیز جس کو تم نے قیامت کے لیے چھوڑا ہے۔ وہ چیز تم کو بڑی دور کرنے والی ہے، تم کو ڈس لینے والی، تم کو اوندا ڈال دینے والی ہے، اور تمہاری کوشش ناکام رہی۔ حسرت جفاکاری نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، تم خدا کے غیظ و غضب کا ٹھکانہ بن گئے۔
کوفہ والوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے جگر گوشہ کو پھاڑا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی کی بے حرمتی کی ہے، اور کون سے خون کو تم نے بہایا ہے۔ تم ایک بہت بڑے حادثہ کے مرتکب ہوئے ہو، تم ایک ایسے جرم کے مرتکب ہوئے ہو جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اگر اس موقع پر خون کی بارش ہو تو کیا تم تعجب کرو گے؟ یاد رکھو، آخرت کا عذاب تم کو رسوا کرنے والا ہے، اور ہاں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخیل نہیں، اور نہ انتقام لینے سے کوئی روک سکتا ہے۔ اگر حیا اور عمایہ پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم کو تعجب کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ تم نے وہ جرم کیا ہے کہ آسمان گر پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ فصیح و بلیغ خطبہ سن کر لوگ حیرت میں پڑ گئے، اور دشمنوں کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ مسلم بن کثیر عرب کے مشہور فصحاء میں عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ نے خطبہ ختم فرمایا تو دیکھا گیا کہ وہ رو رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور وہ کہہ رہے تھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب سے بہتر، آپ کی جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، اور آپ کا فضل عظیم ہے، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ حق میں جھجکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔